جس نے ہم پر بڑا ہی فضل اور احسان کا معاملہ فرمایا ہے۔ تمام قسم کی تعریف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا نظام ہے۔ تمام تعریف اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے جس کے لفظ کن پر اس کائنات کا نظام رکھا ہوا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، یا اپنے اللہ کا دین مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ معزز حاضرین، پچھلے جمعہ آپ کے سامنے ایک بات بیان کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کے اندر کیا کیا خصوصیات رہنا چاہیے اور ایک مسلمان کی شخصیت کی اہمیت کیا ہے اور ان میں کون سے اوصاف اور کون سے خصائل ہونا چاہیے۔ اس دن میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی جس میں یہ بات آئی کہ ایک مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے، اور ایک مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو دعوت دے اور ہم اس کی دعوت کو قبول کریں، اور تیسرا یہ حق بنتا ہے کہ ایک مسلمان اگر نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرے، اور چوتھا مسلمان کی خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی مسلمان چھینکے تو چھینک کا جواب دے، اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اور چھٹی بات یہ تھی کہ اگر کوئی مر جائے مسلمان تو اس کے جنازے میں شریک کرے۔ یہ اوصاف اگر مسلمانوں کے درمیان آپس میں آئیں گے تو یقینی معنوں میں ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جو برائیوں میں مبتلا ہے، قطع رحمی میں مبتلا ہے، تعلقات کو توڑ کر وہ زندگی گزار رہا ہے، یہ سب چیزیں سے ختم ہو جائیں گی۔ آج اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور حدیثیں ہم اس کے ذمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر اپنے صحابہ کو چھوڑ دیا نہیں کہ جاؤ جیسے چاہے زندگی گزارو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھانا جیسے ایک جوہری جوہر کو تراش کے اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ سے عرب کے ایسے لوگوں کو لے کر آپ نے ان کی شخصیت ساتھ کی، ان کو تراش کر ایک انسان اور ایک کوالٹی بنا کر ان کو کائنات کے سامنے پیش کیا۔ یہ جو باتیں ہیں وہی ہمارے معیار کو بڑھانے والی اور ہماری کوالٹی کو نکھارنے والی یہ باتیں ہیں۔ جب تک یہ اوصاف ہمارے اندر نہیں آئیں گے اس وقت تک ایک خوبصورت مسلمان دنیا کے اندر ملنے والا نہیں ہے۔ وہ مسلمان جس کی تعبیر قرآن مجید نے کہا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس مسلمان کو پیدا کیا گیا ہے کہ اس کو دیکھ کر دنیا کے لوگ ایمان لے کر آئے، خالی دیکھ کر ایمان لائے، جیسے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے، خالی دیکھ لیا تو ان کے اوصاف کی جھلک مل جاتی تھی اور وہ ایمان لے کر آتے تھے۔ چونکہ آج وہ معیار، وہ کوالٹی ہمارے پاس نہیں ہے، اسی لیے ہمارے برادران وطن ہم سے متاثر نہیں ہیں بلکہ متاثر بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وہ معیار ہم نے ان کو دینے کی کوشش نہیں کی۔ آج جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ حدیث بخاری، مسلم اور موطا امام مالک، ابو داؤد اور نسائی کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به وفي رواية له شيء يريد ان يوصي به ان يبيت ليلة وفي رواية 3 ليال الا ووصيته مكتوبة عنده۔ یہاں ایک موضوع بیان کیا گیا، ایک مسلمان کی عادت کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی کوالٹی کیا ہونا چاہیے۔ اس کی کوالٹی یہ ہونا چاہیے کہ
کسی مسلمان کے پاس وصیت کرنے کی کوئی چیز باقی رہ جائے تو اس کو وصیت کر دے. اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وصیت کی جا سکتی ہے تو اس کی وصیت کر دے. ایک اور روایت میں کہا گیا کہ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے تو 2 رات کے اندر اس کی وصیت ختم کر دینا چاہیے. ایک اور روایت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہے تو وہ سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے 3 دن کے اندر اپنا وصیت نامہ لکھ کر اپنے سرانے رکھ کر سو جائے. یہ مسلمان کی ایک کوالٹی پر رکھی گئی. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، وصیت کیسے کرنا چاہیے. عمومی طور پر ہمارے پاس ایک برائی پائی جاتی ہے معاشرے میں. آدمی پیسے والا ہے، اس کو چھپا کے رکھتا، اپنے وارثین کو بتاتا نہیں، آدمی چھپا کے رکھتا. آدمی جائیداد والا ہے، گھر والوں سے دور رکھتا، دوستوں کو، پارٹنروں کو معلوم رہتی بات ہے کہ گھر والوں کو معلوم نہیں رہتی. آدمی کسی سے قرض لیتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا، یا آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا. تو یہاں ایک بات یہ سکھائی گئی کہ مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ ہر روز رات کو سوتے وقت اپنا وصیت نامہ پیپر پہ لکھ کے اپنے تکیے کے کنارے رکھ کے سو جائے، یا اس کو کسی کے سامنے گواہ بنا دے کہ دیکھو آج میں اتنا قرض لیا تھا، یہ قرض مجھے کل ادا کرنا ہے، مجھ کو میں نے فلاں کو پیسہ دیا تھا، وہ قرض مجھ کو آنا ہے، میری وہ زمین ہے فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے اس کے قبضے میں ہے. یہ سب چیزیں آدمی کے پاس دکھا رہنا، کیونکہ مسلمان اکاؤنٹیبل شخصیت کا نام ہے. میرا بھی مسلمان کے پاس کتنا پیسہ ہے کہ میرے پاس پڑے والے ہیں، یہ مسلمان کے پاس روزانہ کیلکولیشن ہوتا ہے، حساب کتاب، اسی حساب کتاب کی بنیاد پر وہ زکات نکالتا. اگر آدمی کے پاس حساب کتاب نہیں ہے تو زکات کیسے نکالے گا؟ ہر چیز اکاؤنٹیبل ہے ہمارے پاس. احتساب، صبح تجارت کیا، شام میں فائدہ آ گیا، فائدہ نوٹ کر لینا، آج کے دن اتنا فائدہ ہو گیا، آج کے دن اتنا خرچ ہو گیا. یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا. تو آدمی کے لیے، مسلمان آدمی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ آدمی وصیت کرتا ہے. وصیت ہمارے پاس وصیت کیا ہے اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم. خالی وصیت کے معنی لوگوں کو ایڈوانس آتا معلوم، وصیت کے نہیں. بھائی ہمارے ابا جو ہے حج کا ارادہ کرے تھے، اب انتقال ہو گیا تو حج، بابا زندہ رہتے بچے کو حج کرانے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن بابا مرنے کے بعد حج کرانے کی توفیق بچے کو ملے. ویسے ہی بچے کے نام پر کچھ پڑا ہوا ہے جائیداد وغیرہ، جی کوئی خیر کا کام کرنے لوگوں کو نہیں ہوتا. بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارے نہیں بھائی بچے کی کچھ جائیداد تھی، سوچ رہا ہوں اللہ کے راہ میں کچھ بنا دوں، ایسا سوچتا ہے. جب کہ شریعت اس کو ایڈوانس کرنا چاہیے. اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو اس کی وصیت کرو. چلیے وصیت کے معنی کیا ہے؟ وارث جو ہوتا ہے آدمی، اس کے حق سے ہٹ کر یہ وصیت ہے. جیسے ایک آدمی پیسے والا ہے، اس کے 2 4 5 بچے بچیاں ہیں، بیوی ہے، بھائی بہن ہیں، اماں بابا ہے، تو ان لوگوں میں اس کا مال تقسیم ہوگا وراثت کا. لیکن وصیت کے معنی وراثت کے نہیں ہوتے، وصیت مطلق الگ چیز ہے. وصیت کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ وصیت کے معنی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک مسجد بنانا چاہتا ہے، تو اپنے دوستوں میں کسی کو گواہ بنائے، یا اپنے بھائیوں میں گواہ بنائے، اپنی بیوی کو گواہ بنائے، اپنے بچوں کو گواہ بنائے، بلکہ دیکھو میرا ارادہ یہ ہے کہ میری کل جائیداد اتنی ہے کہ یہ جائیداد میں سے اس چیز کو میں اللہ کے راہ میں دینا چاہ رہا ہوں، اور اسی لیے میں اس کو لکھنا چاہ رہا ہوں. پیپر بنائے، وصیت لکھائے کہ میرا یہ گھر ہے، میں مسجد کے راہ میں وقف کر رہا ہوں، اس سے میرے بچوں کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا. دستخط وغیرہ کریں، اور جس کے سامنے گواہی دی جا رہی ہے ان کے بھی گواہوں کے دستخط کر دیں. اس کو بولتے وصیت. ایک دوسرا وصیت اسلام میں بھی آنا کہ آدمی بیرا روی کے بجائے، چونکہ موت کب آنے والی ہے آدمی کو نہیں معلوم، اسی لیے لکھا پڑے کہ روز سونے سے پہلے آج کیا فائدہ ہوا، یہ آج کیا نقصان ہوا، یہ آج میں کس سے خطرہ بھی آئیے. پھر نیچے بیگم صاحب کو بولا دیکھو بھائی یہ حساب کتاب اس میں ہے، کل کو میرے پاس کچھ ہو گیا تو یہ پیسہ میرے پاس ہے، اس کے حساب سے مطابق کر دینا. کیوں؟ آدمی خریدار ہو کر مر جائے گا. خریدار کی نماز جنازہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدار کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا.
الحمدللہ اگر کوئی کرتا تو اللہ کا مؤمن صفت آدمی ہو، اگر نہیں کر رہا تو مسلمان کی صفت نہیں ہو۔ اب دیکھیے اب نہیں کرتے لوگ، نہیں کر کے کیا کرتے ہیں معلوم ہے، اپنا کہاں چھپا کے رکھے تھے کہ اس کی بات مانے معلوم ایسے ہونے واقع ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ دکھاتا ہوں۔ ہمارے پاس کانور میں ایک صاحب تھے عبد الحمید صاحب نام کے، زمینوں کا کاروبار کرتے تھے۔ اب ان کے بچے بیچارے چھوٹے چھوٹے پارٹنرشپ میں کاروبار چل رہا تھا، پیسہ ان کا محنت ان کے دوست کی تھی، لیکن گھر والے مظلم بے خبر کیا ہونا کیا نہیں گھر والوں کو نہیں معلوم۔ نتیجہ کیا نکلا، اچانک وہ صاحب کا انتقال ہو گیا، سب چیزوں کو بانٹا کھمجا کر کے بڑھ گیا، بولے کہ ہمیں بھائی کا کچھ بھی نہیں تھا، جو تھا میرا تھا۔ یہ نقصان کیوں ہوا؟ آدمی کو وصیت نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اگر وہ آدمی وصیت کر دیتا، چار لوگوں کے بیچ میں اگر بات کر دیتا تو آج وارثین کو محروم نہیں ہو سکتے تھے اس کے۔ یہ غلطیاں ہم لوگ زندگی میں کرتے ہیں، اور ایک بات امت کے اندر غلطی پائی جاتی ہے وہ کیا ہے، ایک بچہ نافرمان ہے، کسی بات کے جو 4-5 بچے ہیں، ان میں سے ایک بچہ نافرمان ہے تو بابا کیا کرتے ہیں، وہ بچے سے سب چیزیں چھپاتے ہیں، سب چیزیں چھپاتے بابا، نہیں نالائق کیسے چھپانا چاہیے وہ۔ باپ ایسے والدین کے جو ہوتے تھے، بچہ نافرمان ہے آپ کر دیتے اس کو اخبار میں چھاپ دیتے، اس کا ہماری وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا حق نہیں ہوتا۔ کسی بھی بچے کو آنکھ کرنا اسلام کا حکم نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا بچہ ہے، آنکھ ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ آپ کی اپنی اولاد ہے، وراثت سے محروم نہیں ہو سکتی، لیکن ہم کرتے ہیں ہر جگہ۔ بعد میں والد تو مر گئے لیکن بچوں کے بیچ میں دشمنی عام ہو گئے۔ مجھے دیکھو اتنے بڑے آدمی تھے کہ وہ بچے کس طریقے سے لڑ رہے ہو رہے، چھوٹی جائیداد کے سے لڑائی ہو رہی گھر کے اندر، گھر ٹوٹ جا رہے، سڑکوں کے اوپر لڑائی نکل کے آ رہی، کیوں؟ یہ بڑوں کی غلطی کا نتیجہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت نہیں کرتے۔ اسلام نے ہمیں کتنی بہترین تعلیم دی، سونے سے پہلے وصیت کر لو، روز کا اکاؤنٹ روز کلیئر، جو بھی ہے روز لکھ دو، نہیں 2 دن میں ایک مرتبہ لکھو، نہیں 3 دن میں ایک مرتبہ لکھو، جو بھی ہے اپنا احتساب کرو، لپیٹ کے رکھ دو، کیوں؟ کل کو کھولیں گے تو سارے کے سارے اعمال سیدھے کے سیدھے ہمارے سامنے رہ جائیں گے۔ اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی راہ میں آپ جو خیر کرنا چاہیں گے، اگر بچوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے تو بچے اس کو بھی ملیاپت کریں۔ اگر نہیں کیسے قرآن میں نہیں بات، سورہ قلم ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا، وہاں ایک بات ہے، ایک آدمی تھا، اس کے 2 بچے تھے، ان کو کہا جاتا باغ والے۔ وہ آدمی اتنا نیک تھا کہ جب بھی اس کی فصل کٹ جاتی تو پہلا اپنے گھر کا حصہ نکالتا، دوسرا تجارت کا حصہ نکالتا، تیسرا بیراجی کا حصہ نکالتا، چوتھا اپنے گاؤں کے رہنے والے غریبوں اور مسکینوں کا حصہ نکالتا۔ وہ آدمی کی عادت تھی، اچانک وہ آدمی مر گیا، نیک آدمی۔ اب بچے آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں منصوبہ بنائیں، بولے کہ دیکھو اب ہم بال بچے والے ہو گئے، اگر ہمارے باپ کے ویسا کریں گے تو ہم بھی جو ہے بھوکے مر جائیں گے، لہٰذا کیا کریں گے، اب کے غریبوں کا حق نہیں دیا جائے گا، غریبوں کو حق نہیں دینا، کہ اس کے واسطے منصوبہ بنا کیا ہے، اندھیرے میں اپنی فصل توڑ لیں گے، گھر کو ڈالیں گے، غریب جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، بس یہاں سے بدنیت ہوگی نا، اولاد بدنیت ہوگی، اولاد بدنیت ہوگی۔ اسی لیے آدمی کو وصیت کر دینا چاہیے کہ اولاد کی وراثت سے ہٹ کے وصیت رہے گی۔ چلیے اب یہاں ایک شرعی مسئلہ اور ایک چلیے، وصیت کتنے مال میں آدمی کو کرنا چاہیے؟ جیسے میں ہوں، فرض کریں میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے جملہ، تو کیا میں یہ کر دوں کہ میں میرے 1 لاکھ روپے پورے مسجد کو دے دو، 1 لاکھ روپے غریبوں کی شادی کرا دو، یہ میری کل پونجی 1 لاکھ روپے ہے، اس سے مدرسہ بنا دو؟ یہ وصیت جائز نہیں ہے۔ وصیت آدمی کے کل مال کا ایک حصہ کر سکتے ہیں، جس کو سلوس مال ہوتے ہیں، مال کے 3 حصے کریں، اس کا جو تیسرا حصہ ہے نا وہ وصیت میں، ورنہ اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑ کے مرنے کا حکم ہے، اولاد کو کنگال نہیں چھوڑنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس جب کہ وہ بیمار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر کہا، عیادت کیے تو حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ کل مال ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں دے دوں۔ کہا کہ نہیں صاحب ایسا مت کرو۔ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کل مال نہیں تو نصف مال میں اللہ کی راہ میں دے دوں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ ربع مال؟ کہا کہ نہیں۔ دیکھو صاحب
ایک دینار جو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو اس کی رضامندی کے لیے وہ ایک دینار بہتر ہے اتنا مال صرف کرنے سے کہ تم اپنی اولاد کو زمین پر کنگال چھوڑ دو۔ اولاد کو برباد نہیں چھوڑنا آدمی، اولاد کو آدمی اپنی اولاد کو خوش و خرم حجی عالم میں چھوڑ کے پڑتا۔ اب آپ بچوں سے جا رہا تھا کہ وہ یہ بلڈنگ کا درس کو یہ بلڈنگ اس کو یہ بلڈنگ کا یہ بلڈنگ کا، بچے کیا کریں گے بھائی؟ بچے تو آتے ہیں نا کب کہتے کیا کریں گے، بھی مانگے بھائی 100 روپے دے دو 200 روپے دو، گھر میں گزار نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا کرنا۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا وصیت کرو۔ وصیت سے کیا ہوگا؟ بچوں میں عدل رہے گا، انصاف رہے گا، بچوں میں فساد نہیں ہوگا، گڑبڑ نہیں ہوگی، خاندانوں میں سکون رہے گا، وراثت صحیح صحیح تقسیم کی جائے گی۔ ایک بات دوسری ایک اور غلطی کی طرف میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ بعض لوگ جب آدمی مر جاتا تو بھائیوں میں لڑائی جھگڑا شروع ہوتا، بولے کہ نہیں یہ زمین خالی ابا کی تھی لیکن گھر میرے پیسوں کا بنا ہوا ہے۔ اس کی بھی بات کو وصیت کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ جب حصہ بانٹا ہو پہلے تعمیرات کا جو بیٹا پیسہ لگایا اس کا پیسہ الگ نکال دیا جائے۔ فرض کریں یہ گھر ہے، یہ گھر کی قیمت 5 لاکھ روپے کی ہے، میں بڑا بیٹا ہونے کے ناطے 5 لاکھ روپے کا گھر بنا دیا تو قیمت 10 لاکھ کی ہو گئی، کیا وراثت پوری 10 لاکھ کی تقسیم ہوگی؟ نہیں۔ اب بڑا بیٹا ہوتا کہ نہیں بھائی میں تو پیسے لگایا تھا، ابا میرے کو بول دیا تھا تم پیسہ لگایا گھر تمہارا، جائز نہیں۔ باپ کی ذمہ داری تھی میرا بیٹا اس گھر کو پیسے لگایا، اس کی قیمت اتنی ہے، گھر کی جو بھی قیمت آئے گی اس کا یہ پیسہ دے دیا جائے گا، بقیہ پیسہ وراثت کو تقسیم کرنا یہ کب ہوگا؟ آدمی لکھ کے مرا، یا تو کیا کریں گے بڑے بھائی صاحب سب کو ہم ماریں گے، خود قبضہ کر کے رکھ لیں گے اپنے پاس۔ ایسے کرتے ہیں ہمارے سماج میں۔ کیسے؟ باپ بیٹے کی شادی کر دیا، بیٹی کی، اب بھایا کہہ جاتے بولے نہیں تمہاری شادی میں تو ابا اتنا خرچہ کر اب کیا وراثت ملے گی تمہارے کو، لہذا کیا بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتی مسلمان قوم۔ آج ہماری ذہنیت اتنی گئی گزری ہو گئی، بہن کو اپنی سگی بہن کو جس کے لیے باپ کی وراثت میں حصہ ہے اس سے محروم کر رہے لوگ، اچھے اچھے خاندان کے لوگ محروم کر رہے۔ یاد رکھو یہ ہندوؤں کی عادت ہے، مسلمانوں کی عادت نہیں ہوتی۔ ہندوؤں کے پاس باپ کی وراثت میں بیٹی کا حصہ نہیں ہوتا، اسی لیے باپ اپنی بیٹی کی شادی میں خود نشاور کر دیتا، داماد کو جو دینا ہے گھر دے دیتا، جائیداد دے دیتا، خود خوشحال کر دیتا، اس کو لاکھوں روپے دے دیتا، کیونکہ اس کو وراثت میں ملنے والا ہے بچی کو، جو بھی ہے بیٹوں کا رہے گا۔ ہمارے اسلام میں ایسا نہیں، بیٹے کے 2 حصے ہیں تو بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ باپ نے بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ باپ کا بیٹی کا معاملہ تھا، باپ کا حق تھا کرنا، کر دیا، وہ وراثت میں شامل نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے دوستوں ہمارے گھرانے کو، مسلم گھرانے کو، ہمارا ہر ایک کا گھر مسلمان کا گھر ہے، ہمیں کہ ہر آدمی مسلمان ہے، ہماری کوالٹی کیسی ہونی چاہیے معلوم، ہمارے گھر میں کیا خبر ہو رہی ہے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیا کرتے معلوم، لڑائی جھگڑا کر کے نہیں بھائی چلو یاد ہوتا پنچایت میں بڑھائیں گے، کون تھے پنچایت والے؟ آپ کے رشتے دار نہیں، آپ کے بزرگ نہیں، محلے کے اوباش قسم کے لوگوں کو پنچایت میں بڑھا دیتے۔ اب وہ بدماش لوگ آئے کہ ہمارے باپ کی وراثت تقسیم کریں، اچھا ہے نہیں، اس سے بہتر ہم مرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کے انک غریب و عابر سبیل، تم دنیا میں مسافر بن کر آئے ہو، مسافر بن کر زندگی گزارو، مسکین بن کر زندگی گزارو۔ اسی لیے میرے بھائیوں اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، ہمارے پاس حساب کتاب ہونا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے یہ حساب نہیں کیا تو اس کے اسلامیت میں تکمیل نہیں ہوئی، پکا مسلمان نہیں ہوا، وہ پکا مسلمان بنے اور اس کو مینٹین کرے۔ چلیے ایک اور بات وراثت کے باب میں جو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کل مال میں تقسیم نہیں ہو سکتی، وصیت نہیں ہو سکتی، وہ وصیت باطل ہو جائے گی، اس لیے وہ وصیت کے باب میں بدلا بھی جا سکتا ہے۔ وصیت کے کیا احکام ہیں؟ یہ ایک دوسرا چیپٹر ہے حدیث کی کتابوں میں، کتاب الوصایا ہے، ترجمہ لے کر پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت سے احکام آئیں گے۔ 1/3 مال میں وصیت کریں، وصیت کیا ہے؟ تھوڑا سا ہے، 1/3 مال، اس میں آپ اپنے والد صاحب کے سبیل الخیر کے سارے کام کریں، بقیہ پورا مال وارثین میں عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم ہوگا۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے، یہ مسلمان کا معیار ہے، یہ مسلمان کی کوالٹی ہے، اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ ایک بات کی ایک اور بات، مسلمان کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور عادتوں سے بھی کروایا۔ وہ کیسے؟ ایک حدیث جو مسلم شریف کے اندر آئی اور نسائی میں
حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ جن کا اصلی نام رملہ تھا، وہ اس حدیث کو روایت کر رہی ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد مسلم یصلی للہ تعالی کل یوم سنتین عشرۃ رکعۃ تطوعا من غیر الفریضہ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ ایک مسلمان کی کوالٹی، کیا مسلمان کو جنت نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے۔ پھر جنت میں اگر داخل ہونا ہے اور جنت میں اپنا گھر کسی مسلمان کو بنانا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ مسلمان، ما من مسلم ما من عبد مسلم، ہر وہ بندہ مسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دن اور رات میں 12 رکعت نمازوں کا اہتمام نفل سنت کے طور پر کرتا ہے، نفلی طور پر کرتا ہے، فرض نمازوں کو چھوڑ کر، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بناتا ہے۔ دیکھیں مسلمان کی ایک کوالٹی، ایک معیار مسلمان تھا، کتنا اونچا معیار۔ اگر مسلمان ہے تو جنت چاہیے نا، جنت کے لیے مسلمان بنے۔ اگر جنت نہیں ہے تو پھر مسلمان ہونے کا کیا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ جنت چاہیے، پھر جنت میں گھر چاہیے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ فرض نمازوں کو چھوڑ کر 12 رکعت نمازوں کا اہتمام کرو، جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے۔ دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے 17 رکعت نمازوں کو فرض کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرائض کے علاوہ 12 رکعت نمازوں کو سنت قرار دیا۔ کئی لوگوں کے پاس سنت نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ کیسے؟ امام صاحب سلام پھیرا تو بھاگنے کی دھوم رہتی، کاروباری صاحب سیل فون جو وائبریٹ پہ رکھ کے آتے، سائلنٹ رکھ کے آتے، ان کا دماغ پورا وہاں چلتے رہتا، فون کے اوپر کس کا فون آیا کیا نہیں معلوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر۔ ہاں بھائی کیا ہے؟ ارے مسجد میں تھا، یہ اس لیے فون بند تھا کرا رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آئے، آپ نماز تو ادا کر لیے، اس کے بعد اپنا کچھ حق لینا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے تسبیح بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، مفنون اذکار اور دعائیں کرنا۔ دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد گنہگار چہرہ لے کر اللہ کے سامنے آئے، ہاتھ اٹھا کر اپنے حق میں دعا کر لو۔ کیا ماننا ہے مانگو، ختم ہو گئی۔ پھر اگر اس کے بعد کچھ سنتیں ہیں، وہ سنتیں پڑھ کے آپ جا سکتے ہیں مسجد سے۔ اس کا وعدہ کیا ہے اللہ کے نبی کا؟ جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنائے۔ مسلمان کی کوالٹی ہے نہیں۔ آپ بولے جنگل اب کیا بولا میں بولے اب ہمارے پاس دیکھیے جمعہ ہے، ماشاءاللہ جمعہ ہے، ابتدائی خطبے میں کسی بھی مسجد کے اندر لوگ نہیں آتے، 2 صف 3 صف 4 صف، بہت بڑی مسجد ہے۔ اس کے بعد لوگوں کا ذہن کیا کرتا نہیں بس خطیب صاحب تھوڑا خطبہ لمبا دیتے ہیں، آخر تک گئے تو چلتا، کرتے نہیں کرتے۔ ویسے ہی نمازوں میں بھی ہے کہانی، اذان ہو گئی 15 منٹ پہلے، اس کے معنی کیا اذان ہو گئی آ جانا، چونکہ طہارت سے فارغ ہونا، وضو کرنا، تحیۃ المسجد پڑھنا، تحیۃ الوضو پڑھنا، اس کے بعد اگر سنتیں ہیں تو وہ سنتیں ادا کرے تو فرض کا ٹائم ہو جاتا۔ اب بھی اذان ہو گیا ہے، ٹھہرو، جماعت کبھی چلتی، آخر رکعت میں مل جائے گی اپن کو۔ پہلی نیت کیا ہے؟ آخر رکعت میں ملنا، اجر سے محروم ہو گیا۔ نیت کیا ہوگا کہ تکبیر تحریمہ میں علوموں میں اللہ پوری نماز کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، کیونکہ نماز نیتوں پر دار و مدار کرتی ہے۔ خالی تعلیل ارکان کا نام نماز نہیں ہوتا، نیت سے پہلے کیا نیت سے کیا رہے ہیں؟ آخری رکعت میں جاؤں گا، آخری رکعت کے ثواب ملے گا۔ جمعہ کے لیے لوگ نیت کرنے کا خطبہ لمبا چلتا، لہذا کیا کر کے آخری میں جائیں گے، دوسرے خطبے کے اندر ثواب کا محروم ہو گئے۔ دیکھیں ثواب چلے گیا، اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ بیچارہ اب بات تو کاروباری رہتے، مارکیٹ کی مسجدوں میں اماموں پہ بڑا پریشر ہے، بہت پریشر ہے اماموں کے اوپر۔ بھلے کیا ہے؟ ارے بولتا وقت چل رہا تھا، لمبی نماز پڑھیں گے کہہ دو بھی آپ۔ کبھی نیا امام آ کے نماز پڑھا دیا، نماز بہت ہو گئی، ارے بولے حد کر دیا، اور 3 منٹ بڑھ گئے نماز کے واسطے، بولے نماز کی وجہ سے میرا ایسا ہو گیا نماز۔ عجیب و غریب ہے ہماری فکر۔ اللہ اکبر، سوچو کیا جنت ملے گی؟ نہیں، جنت کے لیے خشوع خضوع اور سکون چاہیے۔
اب بعض مسجدوں میں رواج بھی بن گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لوگوں کو تسبیح تحلیل نہیں معلوم، امام صاحب کی عادت بن گئی، وہ بیچارے لوگوں کو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے بھی نہیں دیتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا تقبل منا، خلاص پوری مسجد خالی۔ اللہ ہوتا نہیں ہوتا، اکثر مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ سب عادتیں ہماری غلط ہیں۔ چلیے فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت ہے، عصر کی نماز میں سنت نہیں ہے، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت، کل جمع کر لو 12 رکعت سنت ہو گئی۔ اگر کوئی انسان 12 رکعت سنت ادا کرنے کا عادی ہے تو پکا مسلمان ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنائے گا۔ خلاص اتنی آسان سی بات، جنت کمانا ہے، نماز پڑھنا، فرائض کے بعد سنت کی پابندی کرو، ختم۔ لیکن ہمارے بھائیوں کا فرصت نہیں ہے دوستو، اسی لیے جنت بھی نہیں ملے گی اتنی آسانی سے، جنت بھی نہیں ملے گی اتنی آسانی سے۔ کیا ہے جنت؟ کیا سمجھے ہم لوگ؟ خالی لفظ مسلمان آ گیا تو جنت مل جائے گی؟ نہیں، یہ جنت کانٹوں کا دریا ہے، کانٹے پورے پار کر کے نکلنا ہے تب جا کے جنت ملے گی۔ یہی جنت کے لیے صحابہ نے جانوں کا نذرانہ دیا تھا، یہی جنت کے لیے صحابہ نے اولاد کو قربان کیا تھا، یہی جنت کی طلب میں صحابہ نے اپنی زندگی کے عیش و آرام کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آج الحمدللہ ہمارے ایمان کی تعداد بغیر غالب کے ہماری نماز میں نہیں ہوتی۔ آج میں مسجد اچھی ہے بیٹھے میں غالب پر نماز پڑھیں گے، ہمارا سجدہ تو اطمینان سے غالب پہ ہو رہا، تو اجر کا بھی اندازہ کرو۔ صحابہ کے سجدے میں ہمارے سجدے میں کتنا بڑا فرق تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت کو یاد رکھو میرے دوستو، نمازوں میں جلدی مت کرو، نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، آرام سے پڑھو، اطمینان۔ ایک چھوٹا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ میرا تجربہ ہے، میں نماز بہت سکون سے پڑھاتا ہوں، لوگ بیدار ہوتے ہیں نماز پڑھاتا ہوں، چونکہ میرے کو نماز پڑھانا ہے، سب کا خیال کرتے ہوئے میرا خیال کر کے نماز نہیں پڑھاتا، سب لوگوں کا اطمینان کے ساتھ 4 رکعت والی جہری نماز بہت اطمینان کے ساتھ اگر آدمی پڑھایا تو 12 منٹ لگتے ہیں، اتنے صرف 12 منٹ، بہت اطمینان سے پڑھایا، اچھی تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اگر کوئی آدمی پڑھایا تو کتنے منٹ لگتے؟ 12۔ اللہ اکبر، اللہ کے واسطے آپ کے پاس 12 منٹ نہیں ہے آرام سے نماز پڑھنے۔ اگر کوئی ڈسکاؤنٹ کی نماز اگر پڑھایا 8 منٹ ہوتے، آدمی تیز سے نماز پڑھایا، تیز سے یعلمون تعلمون دراغن سجدے مارا، خلاص السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو 8 منٹ، 8 منٹ میں 12 منٹ میں کتنا فرق ہو گیا میرے دوستو؟ 4 منٹ۔ 4 منٹ میں اپنی نمازوں کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا نماز پڑھتا ہے، جلد بازی کی نماز، کوے کے ٹھوک مارنے والی نماز، وہ نماز اللہ کے عرش تک بھی نہیں پہنچتی، اللہ اس کو لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دیتا۔ دیکھو 4 منٹ لیٹ پڑھ لو نماز، کوئی بات نہیں ہے، آپ کی نماز قبول ہو جائے گی اللہ کے پاس۔ جلدی جلدی پڑھے، خشوع خضوع نہیں رہے گا، دماغ کہیں پر رہے گا، جسم کہیں پر رہے گا، نماز قبول نہیں۔ تو میرے بھائیوں، فرائض کی تو عادت ڈالنا ہے ورنہ کافر بن جاؤ گے، سنت کی بھی عادت ڈالنا ہے، جنت میں اگر محل گھر کا انتظام کرنا ہو۔ ام حبیبہ بیان فرماتی ہیں، جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، قالت ام حبیبہ فما ترکتها بعد ما سمعت ذلك منه، جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس عمل کو پھر ترک نہیں کیا، ہمیشہ میں اس کی پابند رہی۔ منذ سمعتهن، جب سے میں نے اس کو سنا۔ وقال عمر بن عوف، ایک صحابی عمر بن عوف بیان فرماتے ہیں، جب میں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی کی حدیث کو سنا، ما ترکتهن منذ سمعتهن من انبسا، جب میں نے انبسا سے اس حدیث کو سنا تو میں بھی اس کا پابند بن گیا، میں نے کبھی بھی اس بات کو نہیں چھوڑا۔ آئے موجود حضرت صحابہ کا یہ طریقہ تھا، ایک سے سنے دوسرے کو بولے، دوسرے سنے تیسرے کو بولے، عمل کا اتنا جذبہ تھا۔ جنت بولے اچھا عمل ہے، پڑھ لو 3 منٹ میں 2 رکعت ہو جائے گی، 6 منٹ میں ظہر کی سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ لیکن اب تو ملا کیا؟ بدلے میں جنت ملی نا، جنت مل گئی۔ تو میرے بھائی، یہ ہے مسلمان کی عادت، یہ ہے مسلمان کی کوالٹی۔
ہم ان احادیث کے ذریعے سے جو ماشاءاللہ آج کا جو خطبہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے وہ 8واں خطبہ تھا مسلمان کی پہچان کے عنوان پہ. اور کچھ حدیثیں ہیں، میں اس کو 10 پورے کروں گا انشاءاللہ. اور کچھ حدیثیں ہیں، کچھ عادتیں ہیں، وہ عادتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے میرے دوستو؟ اپنی کوالٹی کو بناؤ، اپنی شخصیت کو بناؤ. جب تک ہم اپنی ذات کو نہیں بنائیں گے تو یہ کائنات کبھی بھی آپ کی عزت کرنے والی نہیں ہوگی. یہ کوالٹی ہماری ہونا چاہیے. آپ ایک دکان میں داخل ہو گئے، کئی کوالٹی کا ایک ہی سامان رکھے ہوا رہتا، آپ پسند کس کو کرتے ہیں؟ کس چیز کو پسند کریں گے؟ آپ اچھے معیار والی چیز کو پسند کریں گے. کیوں؟ اچھی ہے، اچھی ہے. شریعت کی ہر چیز اچھی ہے، سستی ہے، خالی عمل کرنا ہے. بس خالی عمل کرنا ہے. سستی کیا ہے؟ 2 رکعت سنت ادا کرو، جنت میں گھر بنا لو. مہنگا تو سودا نہیں ہے نا، 4 منٹ کا سودا ہے. کوئی لگا نہیں، شریعت کا ہر کام ایسی ہے. تو پھر میرے دوست اچھی سے اچھی چیز کو خریدو تاکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا. اور کچھ اور باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی خامیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالی سنت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم نے کہ ہر ایک کو محتسب ہونے کی، اکاؤنٹیبل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی وصیتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت کو ڈال دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو لبریز کر دے. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اللہ تبارک و تعالی حاسدوں کی شر سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، یہود نصارہ اور ہنود کے فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ہر دنیا کی پریشانی سے بچائے، آخرت کی پریشانی سے بچائے. اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے ہم سب کو پاک فرمائے. مسلمان جہاں جہاں ذلیل اور رسوا ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عزت سے سرفراز فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. بے سہارا لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نصرت اور مولا بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ مظفر آباد کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، تمام مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرمائے. اللہ ہماری جانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مالوں کی حفاظت فرمائے، ہماری عزت اور عصمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ ہماری معیشت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہ جو محتاج ہیں اللہ توانگری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہ جو تنگ دست ہیں ان کو مستغنی کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ہمارے جائز ارمان کی تکمیل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بن بیاہی جوڑوں کا غیب سے انتظام فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر ایسے حاکموں کو لائے جو عدل و انصاف اور مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہوں. اللہ ظالموں کو، جابروں کو، غاصبوں کو ہرگز ہم پر مسلط نہ فرمائے. اللہ توحید پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. بدعت سے اللہ ہم سب کی نگہبانی فرمائے. ہمیں کے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے. سلف صالحین کے درجات کو اللہ تعالیٰ